والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نال آوازیں بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. تمام حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکت کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دلائے غیوب مالک و قادر امم فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاح لا مقام سید انس و جان سرور انبیاء نیر تابا شاہ نشین مہوشاں شاہ خوباں شہنشاہ حسینہ و جمیلہ تتمہ دوران سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیجر بدہا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد
قبولیت کی سند عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس آیت کے ضمن میں آج ہم معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کیوں کروائی۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقی محبت، آپ کا فیضان اور آج کے اس جمعہ المبارک کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کی سند عطا فرمائے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، معراج میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان بلندیوں پر بلایا جہاں تک کسی کا پہنچنا تو دور ہے، کسی کا خیال اور کسی کا وہم بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود چہل کو ڈالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، سرارے اینا و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمانے کی مکان کے جھوٹے ٹکڑوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، کمانے کی مکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے کدھر گئے تھے، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے کدھر گئے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان بلندیوں پہ پہنچے جہاں نہ کسی کا فہم پہنچ سکتا ہے نہ کسی کا خیال پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑے محدث تھے، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے روحانی طور پر پرواز شروع کی، کہتے ہیں کہ میں نے 7 لاکھ عرش عبور کر لیے، اللہ اکبر، 7 لاکھ عرش عبور کر لیے، آواز آئی اے ابو الحسن کدھر، تو آپ فرماتے میں نے کہا میں اس عرش
کوئی پہلے آسمان پہ رہ گیا، کوئی دوسرے پہ رہ گیا، بشر بھی پیچھے رہ گئے، نوری بھی پیچھے رہ گئے۔ نوریوں کا سردار جبریل سدرۃ المنتہا پہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، اگر ایک کوڑے کے برابر بھی میں آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اور میرے مصطفیٰ نہ جانے کہاں اور جہاں کہاں بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں مکان بھی ختم ہو جاتا ہے، زمان بھی ختم ہو جاتا ہے، میرے آقا کی بلندیاں خدا ہی جانتا ہے کہاں تک پہنچے۔ کوئی فلک ہوتے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا کے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا ننگ عرش تو بھی پار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا ننگ عرش تو بھی پار گیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے کہ آپ ان بلندیوں پر پہنچے، ان رفعتوں پر پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، کسی کا وہم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور فرماتے ہیں معراج کی رات جبریل میرے پاس آئے، علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور اسی طرح سیرت نگاروں نے لکھا، رجب کی 27 تاریخ کی جو رات ہے، اس رات رب ذوالجلال نے مالک جنت کو حکم دیا کہ جنتوں کو سجا دیا جائے، دروغہ جہنم کو حکم دیا کہ جہنم کو بند کر دیا جائے، جنت کی حور و غلماں کو آراستہ زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم دیا کہ آج سج کر محبوب کے استقبال کے لیے تیار ہو جائے، اور جبریل کو حکم دیا کہ جبریل اپنے ساتھ جنت سے براق لے جاؤ۔ براق اس پر سب سے پہلے سواری میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جنتی سواری ہے، براق برق سے بنا ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، اور اس کی رفتار کا عالم کیا ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں دون البغل فوق الحمار، وہ جو براق جبریل لے کے آئے تھے وہ خچر سے کچھ چھوٹا تھا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا۔ اب یہ معراج کی رات جبریل آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ معراج رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو کیوں کروائی، اس کی حکمت، اس کی وجہ کیا ہے؟ مخلوق کی عادت ہے کہ وہ اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو یوں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی رضا کے لیے، اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے
تکلیفیں میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملی، اور حالات کا جبر حضور کو سہنا پڑا، تلخیاں گوارا کرنی پڑی۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا، 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں کا انتقال ہو گیا، اور جب اعلان نبوت کیا تو اپنے ہی مخالف ہو گئے۔ سب سے پہلا شخص جو کھڑا ہوا اور بدتمیزی کی، وہ رشتے میں سگا چاچا لگتا تھا۔ اس کی بیوی سارا دن جنگلوں میں جا کے کانٹے چنتی اور اکٹھے کر کے ان راہوں میں ڈال دیتی جہاں سے حضور گزرتے، ان راہوں میں بکھیر دیتی جہاں سے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے، ان کانٹوں سے بچ کر گزرتے، ان کڑوں سے بچ کر گزرتے، اور ان تک پہنچ جاتے۔ کھول لیے گڑے، بچھا لیے کانٹے، میں پھر بھی آ گیا ہوں تمہارے تک۔ عقبہ بن ابی معیط حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ دیتا ہے، حضور کے گھر کے سامنے کوڑا پھینک دیا جاتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو بدن پر اوجڑیاں گند ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہی ایام ہے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا نے جب کفار کی سختیوں کو دیکھا تو کہا کل ما عجبتا، اے میرے بھتیجے جو من میں آتا ہے کہہ، میں جو تیرے پیچھے کھڑا ہوں، تمہاری پشت پہ کھڑا ہوں۔ اس چچا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی ہستی جو حضور پہ جان نچھاور کرتی ہے، اور کوئی بھی تکلیف ہوتی تو حضور ان سے بات کرتے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ وہ ہے زوجہ رسول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نزول وحی کے بعد جب حضور کی طبیعت پر ایک گرانی آئی تو وہ خدیجہ الکبریٰ ہی تھی جو کہتی تھی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، حضور آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، آپ تو دکھیوں کے کام آتے ہیں، آپ تو ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ تو یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کا آسرا ہے، آپ کا رب آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا، جو ہر مشکل وقت میں آپ کی ڈھارس بتاتی، پشت پہ سائے کی طرح نگہبانی کرنے والے چاچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ عقبہ بن ابی معیط کی بدتمیزیاں حد سے بڑھتی جاتی ہیں، رستوں میں کانٹے بچھتے جاتے ہیں، گڑھے کھودے جاتے ہیں، ادھر حضور کے غلاموں پر تکلیفوں اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، حضور کے غلاموں کو پکڑ کر چراغوں میں لٹا کر کوڑے گائے جاتے ہیں، چکیاں پسوائی جاتی ہیں، حضور گزرتے ہیں، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کے خاندان پر تکلیفوں کے
اللہ اکبر، کیسے سخت اور کٹھن حالات ہیں کہ اپنے بھی مخالف سگا چچا رستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے، اوجڑیاں ڈالی جاتی ہیں، کانٹے بچھائے جاتے ہیں اور گڑھے کھودے جاتے ہیں، اور طائف گئے تو طائف والوں کا رویہ اتنا دردناک اور شرمناک کہ جس کی تلخیاں نہیں بھولتی، پتھر مارے گئے، مبارک جوتے لہو لہان ہو گئے، آوارہ لڑکوں کو آگ کے پیچھے لگا دیا گیا، جس کی تلخیاں اور تکلیفیں بھولتی نہیں ہے۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حرم میں آئے، وہی ام ہانی کے گھر جو حرم کے قریب تھا، وہی جو حرم کے قریب تھا، محبوب ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں آنا بین النوم والیقظۃ، نہ میں ابھی سویا تھا نہ میں جاگ رہا تھا، نہ میں ابھی سویا تھا نہ جاگ رہا تھا، درمیانی کیفیت تھی، اور میں اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں تھا، جبریل براق لے کے آ گئے اور یہ سندیشہ دیتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب زمانے کے دکھوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، زمانے کے دکھوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، اوجڑیاں بھی ڈالی گئی، کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، اپنے بھی مخالف ہو گئے، باپ کا سایہ بھی سر پہ نہیں ہے، ماں بھی انتقال کر گئی، جو چچا پشت پہ سایہ بن کے نگہبانی کرنے والا تھا وہ بھی انتقال کر گیا، محبوب زمانے کے دکھوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، تکلیفیں حد سے گزر گئی ہیں، رب کہتا ہے ذرا آؤ نا، میں رخ سے نقاب اٹھاؤں اور آپ کو جلوہ دکھا کر سارے غم ہی مٹا دوں، اور آپ کو جلوہ دکھا کر سارے غم ہی مٹا دوں، جو ساری تکلیفیں آپ نے سہی وہ ساری تکلیفیں مٹا دوں، محبوب آؤ نا، تمہیں اپنا جلوہ دکھاؤں اور سارے غم ہی مٹا دوں، محبوب جو تکلیفیں صحیح ہیں، جو مصیبتیں صحیح ہیں، سب کو مٹا دوں، سب کو غلط کر دوں، محبوب آؤ میں تمہیں اپنا رخ دکھا دوں، محبوب آؤ میں تمہیں اپنا رخ دکھا دوں۔ آج ہے نا دنیا والے اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، تو رب نے بھی اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے معراج پہ بلایا، محبوب آؤ، بڑے دکھ سہ لیے، بڑی تکلیفیں سہ لی، کانٹے بھی بچھائے گئے، آؤ میں تمہیں اپنا جلوہ دکھا کر تمہیں خوش کر کے وہ سارے غم ہی مٹا دیتا ہوں، وہ سارے غم ہی مٹا دیتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، کہ سارا زمانہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور اللہ مصطفیٰ کو خوشی اور مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، مصطفیٰ کی خوشی اور مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، محبوب بڑے زمانے کی تکلیفیں سہ لی، بڑی زمانے کی تکلیفوں کو برداشت کر لیا، لیکن اللہ نے جب محبوب کو معراج پہ بلایا تو ہر طرف خوشی کا سما تھا، ہر طرف خوشی کا سما تھا، منظر ہی نرالا تھا، اللہ نے جنتوں کو بھی سجا دیا، حور و غلمان کو بھی سجا کے محبوب کے استقبال کے لیے تیار کر دیا، جگہ جگہ فرشتے محبوب کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، جگہ جگہ فرشتے محبوب کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور کیسی وہ عظیم الشان رات ہے، آسمانی منظر بھی صاف ہے، تارے بھی اپنی آب و تاب پہ چمک رہے ہیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، اب وہ جبریل جس کے 600 پر ہے،
انگلی کے اشارے سے سوراخ کر کے ایک سوراخ سے جبریل اندر داخل ہوتے ہیں، اس ایک سوراخ سے جبریل اندر داخل ہوتے ہیں۔ اگر دروازہ کھٹکھٹاتے تو محبوب کے آرام میں خلل ہونا تھا، محبوب کے آرام میں خلل ہونا تھا، تو جبریل نے ایک سوراخ کیا اور وہ جبریل جو ایک پر پھیلائے تو مشرق اور مغرب بن جاتا ہے، وہ جبریل بھی سمٹ کر ایک سوراخ سے داخل ہوتے ہیں، کہیں محبوب کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں محبوب کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اب جبریل آئے تو محبوب فرماتے ہیں انا بین النوم والیقظۃ، نہ تو میں ابھی سویا تھا نہ میں ابھی جاگ رہا تھا، درمیانی کیفیت تھی، آنکھیں بند تھی۔ اب جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ محبوب کو جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی، ادھر اللہ کا پیغام ہے کہ محبوب کو لے کے آؤ، ادھر اللہ کا پیغام ہے کہ محبوب کو لے کے آؤ، اگر محبوب کو جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ حکم خداوندی ہوا، جبریل تیرے ہونٹوں کو میں نے کافور سے اسی لیے بنایا تھا کہ آج کی رات اپنے ہونٹوں کو محبوب کے قدموں پہ رکھ دے، ٹھنڈک دل کو پہنچے گی، محبوب اٹھ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے۔ اب جبریل جو نوریوں کے سردار ہے، اپنے کفوری ہونٹ مصطفیٰ کے تلووں پہ قدموں پہ رکھتے ہیں، ٹھنڈک دل پہ پہنچتی ہے۔ گویا جبریل بھی کہتے ہیں نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا جو مزہ محمد کی تلیوں میں دیکھا، جو مزہ محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اب جبریل پیغام دیتے ہیں کہ اللہ نے بلایا ہے، براق لے کے آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں براق تیار ہے، براق تیار ہے، لیکن جبریل عرض کرتی ہے ٹھہر جائیے، پہلے آپ کے دل کو غسل دینا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل نے میرے دل کو نکالا اور ایک تشتری پہ رکھ کر اسے آب زمزم سے غسل دیا، آب زمزم سے غسل دیا۔ اللہ اکبر، کیسی شان ہے! آج سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن جب دل کو آپریشن کرنا ہو ہارٹ کا تو یہاں حلق سے لے کے ناف تک وہ چیر دیتے ہیں اور کئی مہینوں تک اس کی تکلیف سہنی پڑتی ہے، اور جب دل کو نکالتے ہیں تو ایک مشین لگا دیتے ہیں جو خون کی گردش کو جاری رکھتی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں جبریل نے میرے دل کو نکالا اور ایک تشتری میں رکھا اور اسے آب زمزم سے دھویا، نہ کوئی تکلیف نہ کوئی خون نکلا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اب جبریل نے جب قلب مصطفیٰ کو دیکھا، جب قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، علامہ بدر الدین عینی شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ جب جبریل نے قلب مصطفیٰ کو دیکھا تو بے ساختہ
آپ نے اس سلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عضو کا تذکرہ کیا، لبوں کا تذکرہ کیا، تو کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھوں کا تذکرہ کیا تو کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب سر کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں وہ جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے، اس تاج والے سر کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ ایک ایک عضو کا تذکرہ کیا، اور جب دل پہ پہنچے تو اعلیٰ حضرت کا قلم جیسے رک جاتا ہے، سوچتے ہیں، پھر کہتے ہیں دل سمجھ سے برا، مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ کہا دل سمجھ سے والا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ دل کو میں کیا کہوں، مگر یوں کہہ دیتا ہوں اگر اللہ کے رازوں کا امین ہے تو وہ قلب مصطفیٰ ہے، اگر اللہ کے رازوں کا امین ہے تو وہ قلب مصطفیٰ ہے۔ جبریل کہتے ہیں واہ واہ کیسا دل ہے کہ جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ کوئی کہہ دے کہ حضور تو ہماری طرح تھے، میں کہتا ہوں حضور کی تو چار آنکھیں تھی، تمہاری دو آنکھیں ہیں۔ حضور کے تو چار کان تھے اور تمہارے دو کان ہیں، اور دو تمہارے کان ہیں۔ یہ شان ہے میرے اور آپ کی آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ حضور کی آنکھیں ہماری آنکھوں جیسی نہیں، ہماری آنکھیں حضور کی آنکھوں جیسی نہیں۔ اللہ اکبر! ہماری آنکھوں میں تو میل کچیل آ جاتا ہے، لیکن حضور کی آنکھوں میں ماں ذات کے کجلے ہیں، حضور کی آنکھوں میں ماں ذات کے کجلے ہیں۔ کیا مست آنکھیں رضا ماں ذات کے کجلوں والی، اگر ہماری سمت اٹھے تو مقدر جاگ اٹھے، اگر ہماری سمت اٹھے تو مقدر جاگ اٹھے۔ کیا خوب سجدگیاں اکھیاں نے، جیویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ یہ شان ہے میرے اور آپ کی آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ جب قلب اطہر کو غسل دیا گیا آب زمزم سے، تو اس کی ایک وجہ محدثین نے یہ لکھی، فرمایا اس لیے کہ آپ نے عالم السماوات کا مشاہدہ کرنا تھا اور رب کا دیدار کرنا تھا، تو اس کے لیے آپ کے دل مبارک کو پہلے ہی تیار کیا گیا، آپ کے دل مبارک کو پہلے ہی تیار کیا گیا۔ آپ کے سر پر ایک امامہ جبریل نے سجایا۔ علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے معارج النبوہ میں لکھتے ہیں وہ جو امامہ معراج کی رات جبریل نے آپ کے سر پہ سجایا، وہ جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 7,000 سال پہلے اللہ نے پیدا کیا۔ کتنے؟ 7,000 سال پہلے اللہ نے اس امامے کو پیدا کیا، بنایا، اور فرمایا 40,000 فرشتے اس کے ارد گرد کھڑے رہتے اور درود و سلام کے گجرانے نشاور کرتے، پھول نشاور کرتے۔ وہ امامہ آپ کے سر مبارک پر سجایا گیا۔ اب جبریل اور اسی طرح دیگر فرشتے آپ کو ایک جرمٹ میں لیتے ہیں، جرمٹ میں لے کر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، اور اسی ماحول کے اندر یہ مسجد حرام سے سواری چلی اور یہ مسجد اقصیٰ تک پہنچی، مسجد اقصیٰ تک پہنچی۔ جگہ جگہ اللہ نے نوریوں کی ڈیوٹیاں لگا دی، جگہ جگہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی۔ میں کہتا ہوں کیسی شان ہے میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔
خود دیدار کروایا، جنہیں اللہ نے بلا کر خود دیدار کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی عرض کرتے ہیں اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ، رب ذوالجلال فرماتا ہے اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب محبوب کی باری آتی ہے تو اللہ جبریل کو بھیج رہا ہے کہ جبریل جاؤ محبوب کو لے کے آؤ، وہ میرا دیدار کر لے۔ یہ شان ہے میرے اور آپ